السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر فجر کی نماز میں سنتیں ہماری چھوٹ جائے تو کب پڑھے؟ چنانچہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے، بعض کہتے ہیں فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نئے یوٹیوب پر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ مسئلہ بیان کرنے والا کون ہے، کس انداز سے کس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے۔ اب چنانچہ ان باتوں کو سن کر ہمارے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ بالکل موجود ہے یہ حدیث کہ جس وقت فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت نہ سنت پڑھیں گے نہ نفل پڑھیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ فجر کی جو نماز ہے اس کی سنتوں کی فضیلت ان سے الگ ہے، ان سے زیادہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے اور بہت لمبی فہرست ہے صحابہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالے، یعنی گھوڑوں کے پیروں کے تلے اگر تم آ جاؤ تو تب بھی تمہیں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ چنانچہ فجر کی سنتوں کی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس کے متعلق میں بالکل سیدھا سچی بات آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ بالکل آسان لفظوں میں سمجھ سکیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد ہمیں وہ سنتیں پڑھنی ہیں، اور اگر ہماری فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی تو ہم فجر کی نماز جب پڑھیں گے تو کیا ہمیں سنتیں بھی پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ فجر کی نماز کی قضا زوال سے پہلے کر رہے ہیں تو آپ سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض تو آپ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کی صرف سنتیں چھوٹی ہیں، فرض نماز آپ نے پڑھ لی ہے، تو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں یا پھر زوال سے پہلے، زوال کے بعد نہیں ہے، اور کسی بھی سنتوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن ان سنتوں کی فضیلت، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس بات سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو گھوڑے بھی روند ڈالے تب بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب چنانچہ جب ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو ہمیں امید اگر ہے کہ ہمیں جماعت مل جائے گی، ہمیں امید ہے کہ ہم 2 رکعت نماز سنت جب پڑھیں گے تو ہمیں فرض نمازوں کی جماعت بھی مل جائے گی، تو آپ سنتیں پڑھیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ سنتیں وہ الگ ہو کر پڑھے، الگ ہٹ کر پڑھے، جہاں فرض نماز ہو رہی وہاں سے تھوڑا الگ ہٹ کر کسی ستون کی آڑ میں آپ سنتیں پڑھیں، لیکن ان سنتوں کو ذرا سے بہانوں پر نہیں چھوڑنی ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں امید ہے کہ ہم فرض نماز سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کی جماعت ہمیں مل جائے گی تو ہم سنتیں ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر ہمیں امید ہے کہ اگر ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو فرض نماز کی جماعت ہمیں نہیں ملے گی تو ہم فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم فوراً فرضوں کے بعد ہم سنتوں کی قضا نہیں کریں گے، جیسے ظہر کی کر لیتے ہیں یا عشاء کی یا عصر کی سنتیں ہم پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ مثلا ظہر کی نماز کی سنتیں پہلے ہیں لیکن وہ ہماری کسی وجہ سے چھوٹ گئی یا وقت نہیں مل پایا اور ہم فرض نماز میں شامل ہو گئے تو فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے فجر کا بھی معاملہ ہے، نہیں، فجر کا معاملہ الگ ہے۔ فجر کا ان وقتوں سے معاملہ، ان سنتوں سے معاملہ الگ ہے۔ اگر آپ کی فجر کی صرف سنتیں چھوٹ گئی تو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے، اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال سے پہلے آپ ان کو پڑھیں گے، زوال کے بعد پھر کوئی قضا نہیں ہے صرف۔ اور یہ پڑھنے کا بھی معاملہ فجر کی سنتوں کے ساتھ ہے، کسی بھی سنت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آسان لفظوں میں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال اور اشکال باقی ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔